الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح کے اے صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو تحقیق یہ ہدایت پا گئے، تو تحقیق انہوں نے ہدایت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر لانا ہے۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایمان میں آپ کے ایسی وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا اور ہمارے لیے یہ حکم ہوا کہ ہمیں صحابہ کے طریقے پر ایمان لانا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے تھے، احادیث مبارکہ کی کتب میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کا ارادہ فرماتے تو صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، آپ کے ارد گرد دائرہ بنا کر جمع ہو جاتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے وضو فرماتے تو صحابہ اس پانی کو نیچے گرنے نہ دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیگر وہ صحابہ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے جن کو پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ کتابوں میں آتا ہے وہ صحابہ کرام ان صحابہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ ملا کرتے تھے جن کو پانی نصیب ہوا تھا، اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ اپنے مال جان اولاد والدین سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے گا، سبحان اللہ۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک مشہور صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلیل القدر صحابی، آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ نے ابتدائے اسلام میں آپ ایمان لائے اور آپ نے اسلام لانے کے بعد وہ مشقتیں برداشت کی، وہ آپ نے تکلیفیں برداشت کی جو کہ اگر ہم سنیں تو ہمیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تکلیفیں کیسے برداشت کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گرم کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، گرم ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، آپ کو روزے کی حالت میں آپ سے زیادہ کام کروائے جاتے تھے، اور آپ کے مالک جو کافر تھا وہ یہی کہا کرتا تھا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دے، میں تجھے اتنا تنگ نہیں کروں گا، تجھ سے زیادہ کام نہیں کرواؤں گا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے کہ اب حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں تو اب اس جسم سے جان تو نکل سکتی ہے، جسم کے خون کا قطرہ قطرہ تو نکل سکتا ہے، لیکن حضور کی غلامی ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا ہی شان ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے ہمارے یہاں پر کہ آپ کا شین ادا نہیں ہوتا تھا، آپ سے آپ سین ادا کرتے تھے، شین کی جگہ آپ سین پڑھتے تھے، اس پڑھتے تھے۔ ایسا احادیث مبارکہ کی کتب سے ایسا ثابت نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو فجر کی اذان دینے سے روکا اور آپ نے اذان فجر نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، پھر تمام صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال حبشی سے اذان دلواؤ پھر سورج طلوع ہوگا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ یہ بھی باتیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، لیکن اس بات کا بھی صحیح کوئی روایت اس بات کی نہیں ملتی ہے اور صحیح کتاب سے اس کا حوالہ نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو مؤذن رکھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت بلال حبشی کو ایک مرتبہ اذان دینے نہ دی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے اس قدر محبت کرتے تھے، تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس کو اذان دینے سے روکیں جس کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا کریں؟ یہ بات ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات صحیح کتب سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سنائی ہے لوگوں کو تو آئندہ نہ سنائیں، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ ایسی بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایات سے صحیح کتب سے ایسی بات نہیں ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے صدقے میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.